تو بالآخر امریکہ اور وینزویلا کا معاملہ بگڑ چکا ہے۔ وینزویلا کی فورسز الرٹ ہیں، مادورو کے آخری دستخط کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ امریکہ وینزویلا کا اصل تنازع کیا ہے، وجوہات کیا ہیں، یہ تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 3 جنوری 2026 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ دیکھیے، جو تازہ ترین جو ہمارے سامنے خبر آ رہی ہے، میں الجزیرہ کو کوٹ کر کے آپ کے سامنے خبر یہ رکھ رہا ہوں کہ الجزیرہ نے یہ کہا ہے کہ وینزویلا کی طرف سے جو آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ہفتے کو، یعنی آج ہی کے دن میں، چونکہ وہاں پر رات ہے اس وقت، تو بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے کچھ حملے کیے گئے ہیں۔ وینزویلا کی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وینزویلا کے دارالحکومت کو نشانہ بنایا گیا ہے، سویلین کو نشانہ بنایا ہے اور ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ وینزویلا کی جو مختلف ریاستیں ہیں جن میں مرانڈا ہے، ایراگوا ہے، اینڈ اس کے علاوہ جو ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے لا گوئرا، یہ جو تین جو سٹیٹس ہیں، ان تینوں کے اوپر وینزویلا کی آفیشیل سٹیٹمنٹ کے مطابق کہ امریکہ کی طرف سے امریکہ کے فائٹر جیٹس یا پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے بمباری کی گئی ہے، سویلین کو نشانہ بنایا گیا ہے اور ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنایا گیا ہے، ایسا وینزویلا کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے۔ جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، امریکہ کی طرف سے کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ اس معاملے کے اوپر ابھی تک کوئی نہیں آئی۔ ممکن ہے کہ جب تک یہ ویڈیو آپ کو ملے کوئی سٹیٹمنٹ آ بھی جائے، لیکن ابھی تک فی الحال کوئی آفیشیل جو سٹیٹمنٹ ہے یو ایس کی طرف سے وہ سامنے نہیں آئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر جو صدر رہتے ہیں، وینزویلا کے جو صدر ہیں، ان کی رہائشگاہ کے قریب 2 سے 3 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور سیکیورٹی فورسز جو وینزویلا کی ہیں وہ ایسا کلیم کر رہی ہیں کہ ممکنہ طور پر جو مادورو ہے وینزویلا کے صدر، ان کے اگینسٹ کوئی سخت قسم کا یا انتہائی قسم کا اقدام بھی تھا اور کچھ پلاننگ کی جا رہی تھی، اور اسی ضمن میں یہ جو 3 افراد ہیں انہیں وینزویلا کے صدر کی رہائشگاہ کے قریب سے گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ لیکن ابھی حتمی جو چیزیں ہیں وہ جب فائنل ہو جائیں گی، وہ بھی ان سے متعلق جو اپڈیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب دیکھیے، جو ہمارا ایک پیٹرن ہے کہ جب بھی کسی معاملے کے اوپر یا کسی تنازع کا آغاز ہوتا ہے، ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر جو بھی اپڈیٹس آئے اس کے اوپر بھی کمنٹری کی صورت میں جو حقائق ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ لیکن ہماری جو اصل وجہ ہوتی ہے ویلاگ بنانے کی، اس کے اندر یہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے آپ کو کہ اصل وجہ تنازع ہے کیا، یہ جنگ ہو کیوں رہی ہے، یا جو ٹینشن ہوئی ہے اس کے اصل وجوہات یا محرکات ہے کیا ہیں۔ تو جب تک آپ ان تمام چیزوں کا یہ پس منظر نہیں سمجھ پاتے، آپ کو ہونے والی جو 24 گھنٹے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اسی لیے ہم نے یہ بھی ضروری سمجھا کہ وینزویلا اور امریکہ کا تاریخی طور کے پر تنازع ہے کیا اور اس کے اصل وجوہات محرکات ہے کیا، یہ تمام چیزیں سادہ اور آسان الفاظ میں اور مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیے، معاملہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جب ان چیزوں کو پڑھتے ہیں، جب میں امریکہ اور وینزویلا کے تنازعات کو پڑھ رہا تھا تو سب سے پہلا جو بنیادی جو سوال ہوتا ہے کہ دیکھا جائے کہ وینزویلا کہاں پر واقع ہے، اس کا جغرافیائی جو محل وقوع ہے وہ کس قسم کا ہے۔ تو اس حوالے سے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ وینزویلا اور امریکہ کی زمینی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ لیٹن امریکہ اس پورے خطے کو کہا جاتا ہے۔ لیٹن امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ 19ویں صدی کے اندر اس لفظ کا جو یا اس ٹرم کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا اور اسے انتہائی مقبول کر دیا گیا، اور آج بھی یہ مقبول ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس کے اندر لیٹن امریکہ کے اس ریجن کے اندر وینزویلا بھی آتا ہے، اس کے اندر آپ اسپینش کو بھی کر لیں، اس کے اندر آپ پرتگال کو بھی کر لیں، اور بھی بہت سے ممالک ہیں، ممکن ہے کہ میں ساروں کے نام آپ کے سامنے نہ رکھ سکوں۔ تو اس پورے خطے کو لیٹن امریکہ کی جو شناخت ہے اس کے طور کے اوپر یاد رکھا جائے۔ یہ 19ویں صدی کے اندر اس نام کا جو آغاز کیا گیا اس ٹرم کا، اور بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ جو شمالی امریکہ ہے جہاں پر زیادہ انگریزی زبان بولی جاتی ہے، اس سے علیحدہ شناخت اس کی رکھی جائے۔ تو وینزویلا بھی اسی ریجن کے اندر آتا ہے، لیٹن امریکہ کے اندر ہی آتا ہے۔ اب اس وینزویلا کی اور امریکہ کی کوئی زمینی سرحد نہیں ملتی ہے آپس میں، البتہ سمندری حدود ضرور ملتی ہیں، میری ٹائم جو باؤنڈریز ہیں وہ ضرور ملتی ہیں۔ 1978 میں غالباً ایک دونوں ممالک کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، امریکہ کے زیر کنٹرول جو 1 سے 2 علاقے ہیں، وہیں سے سمندر کے ذریعے سیدھا وہ وینزویلا کے اندر ایک جزیرہ ہے ایوز آئز لینڈ، اس کے ساتھ جا کر کنیکٹ ہوتا ہے۔ تو وہیں پر جو تنازعات ہیں، چیزیں ہیں، یا اسی کے ذریعے آپ کو ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وینزویلا کا جو جغرافیہ ہے وہ کیا ہے۔ اب جو دوسرا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ وینزویلا میں کس قسم کا نظام حکومت ہے، یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے۔ وینزویلا میں سوشلسٹ حکومت ہے جس کا یہ ایک منشور ہوتا ہے کہ ریاست تیل
بجلی اور بینکنگ سیکٹر کو مکمل طور کے اوپر کنٹرول کرے گی۔ یہ آزاد مارکیٹ والا فارمولہ اس سوشلسٹ حکومت کے اندر نہیں ہوتا، اور موجودہ سیٹ اپ کے سربراہ ہیں، صدر ہیں مادورو۔ اب امریکہ کے لیے مسئلہ یہی ہے، امریکہ دنیا کے اندر ایک آزاد منڈی چاہتا ہے، کیپٹلزم نظام کا حامی ہے، جبکہ وینزویلا ریاستی کنٹرول پر یقین رکھتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر وینزویلا کے قدرتی وسائل کیا ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ یہ جاننا، یہ معلومات جو ہے، یہ سب سے آپ کو ایک مین چیز ہے کہ وینزویلا کے اندر قدرتی وسائل کتنے ہیں۔ تیل جو ہے، دنیا کا سب سے زیادہ جو تیل ہے، تیل کے ذخائر ہیں، وہ وینزویلا کے اندر ہے، حتیٰ کہ سعودی عرب سے بھی زیادہ۔ جی ہاں، سعودی عرب سے بھی زیادہ جو تیل کے ذخائر ہیں وہ وینزویلا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سونا ایک بہت بڑی تعداد کے اندر یہاں پر موجود ہے، گیس، قدرتی گیس کے بڑے ذخائر یہاں پر موجود ہیں، دیگر معدنیات کی بات کرتے ہیں، آئرن کی بات کریں، باکسائٹ کی بات کریں، اور کولٹن کی بات کریں، جو کہ موبائل کے اندر یا جدید قسم کے جو ہتھیار ہیں ان کے اندر یہ قیمتی معدنیات استعمال ہوتی ہے، اور یہ بھی وافر مقدار کے اندر وینزویلا کے اندر قدرتی طور کے پر موجود ہے۔ اب اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، امریکہ نے بہت کوشش کی کہ وہ وینزویلا کے ساتھ اپنی تیل خریدنے کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو طے کریں۔ اب جیسے کہ میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ وینزویلا کا جو نظام حکومت ہے وہ ہے سوشلسٹ ٹائپ کا، وہ ریاست جو ہے وہ تیل کے اوپر، بجلی کے اوپر یا بینکنگ سیکٹر کے اوپر کنٹرول چاہتی ہے۔ امریکہ وینزویلا سے یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ بھئی آپ نے ہمیں تیل دینا ہے، لیکن ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق دینا ہے، جبکہ سوشلسٹ حکومت کی بنیاد ہی کے خلاف ہے کہ وہ ایک آزاد منڈی کے طور کے اوپر اپنی ان چیزوں کو دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ریاست نے اس معاملے کے اوپر ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کی ہوئی ہیں اسی کے مطابق ہم آپ کو ڈیل کریں گے۔ لیکن یہ جو ابھی والا جو تنازع ہوا ہے، اس میں ایسی وجہ جو میڈیا کے اندر سامنے رکھی جاتی ہے کہ ڈرگ فیکٹر ہے، ڈرگ کی وجہ سے، منشیات کی وجہ سے امریکہ اور پورے یورپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایسا چاہتے ہیں نہیں۔ اس کی وجہ جو بعض جو تجزیہ کار مبصرین وہ بتاتے ہیں کہ اتنی سیدھی نہیں ہے ڈرگ اینڈ مافیا کے چکر والی، بلکہ یہ کچھ اور ہے، یہ نظام کے خلاف ہے۔ یہ ایسا ہی ماڈل ہے جیسے ایران کے اندر ہے، ایران کے اندر بھی ایک ایسا نظام ہے جس کے جو ریاست ہی زیادہ تر اس کو کنٹرول کرتی ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایسا معاملہ نہ ہو بلکہ ہماری منشا کے مطابق ہو۔ تو بہرحال ایک یہ چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب وینزویلا کے اوپر پابندیاں بھی ہیں، اور کیوں لگائی گئی ہیں اس میں کافی حد تک تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان کا نظام ہے، لیکن اور بھی کچھ وجوہات ہیں۔ اب امریکہ یہ کہتا ہے کہ وینزویلا کے اندر جمہوریت نہیں ہے، انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، انتخابات شفاف نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ سے ہم نے وینزویلا کے اوپر معاشی طور کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، لیکن اصل بنیادی وجہ وہی ہے کہ وینزویلا کے اندر ایک ایسا نظام ہے جو امریکہ جسے ایکسیپٹ جو ہے وہ نہیں کرتا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جب پابندیاں لگتی ہیں وینزویلا کے اوپر اتنے وافر مقدار کے اندر قدرتی وسائل رکھنے کے باوجود بھی، سعودی عرب میں دیکھیں کس حد تک تیل کے وسائل ہیں، اور اس ملک کی اکانومی کو آپ دیکھ لیں، لیکن اس کے مقابلے میں وینزویلا کو دیکھیں کہ جہاں پر سعودی عرب سے بھی زیادہ تیل ہے، اور وہاں پر صورتحال مہنگائی ہے شدید قسم کی، اور معیشت ان کی تباہ ہو چکی ہے تقریباً، اور عوام جو ہے وہ شدید قسم کی مشکلات کے اندر ہے، اتنے زیادہ جو قدرتی وسائل رکھنے کے باوجود بھی۔ اور اس کی بڑی وجہ جو ہے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے جو وینزویلا کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں، یہ وہ بنیادی فیکٹر ہے، اور تاکہ جب ایک ملک کے اندر وافر مقدار کے اندر وسائل بھی موجود ہوں مگر اس ملک کے اندر مشکلات بھی ہوں، معاشی طور کے اوپر تباہی بھی ہو، عوام کے پاس بھی کوئی روزگار کے مواقع نہ ہو، تو پھر ایک نیریٹو بن جاتا ہے نا عالمی سطح کے اوپر۔ دیکھیے یہاں پر سوشلسٹ نظام ہے، اور یہ جو نظام ہے یہ ترقی کر ہی نہیں سکتا، ترقی تو فقط وہی ہے جیسا کہ امریکہ جس نظام کی حمایت کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک گریڈ گیم جو ہے وہ کھیلی جاتی ہے جیو پولیٹیکل تنازع میں، اگر آپ ان تمام چیزوں کو دیکھیں۔ اب اس سوال کے اوپر آ جائیے کہ امریکہ وینزویلا سے اصل میں چاہتا کیا ہے۔ دیکھیے، تیل پر کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اپنی پسند کی حکومت چاہتا ہے، روس، چین، ایران کو لاطینی امریکہ سے باہر رکھنا چاہتا ہے، ڈالر سسٹم بچانا چاہتا ہے۔ یہ وہی ماڈل ہے جو عراق، لیبیا، ایران میں بھی دیکھا گیا۔ دیکھیے لیٹن امریکہ سے متعلق یہ جو میں نے کہا کہ یہ ڈرگ والا جو نیریٹو ہے یہ سامنے رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ زیادہ دور نہ جائیں تو 1898 سے جو ڈیٹا میں نے نکالا، 1898 سے لے کے 1994 تک مجموعی طور پر اگر کم از کم بھی کریں، کچھ تحقیقات کے مطابق، کچھ تجزیہ کاروں کے مطابق 41 بار لیٹن امریکہ کے اندر امریکہ مختلف حکومتوں کو یہاں پر تبدیل بھی کر چکا ہے، اور کئی جگہوں پر براہ راست فوجی مداخلت بھی کر چکا ہے، اور بیانیہ وہی ہوتا ہے ڈرگ والا اور ایسی چیزوں کا، اور اس بار وینزویلا کے حوالے سے بھی ایسا ہی چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اب اس کے اندر یہ بنیادی ایک فیکٹر کہا جا رہا ہے، اور وینزویلا کے اوپر یہ ایک دباؤ ہے
کہ وہ کسی بھی طرح روس سے دور ہو جائے، چائنا سے دور ہو جائے اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سوشلسٹ نظام ہے اور تیل کی اجارہ داری ہے، چیزیں ہیں، ان سے وہ ہٹ جائے اور امریکہ کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کرنے دے اور اسی کے مطابق جو خرید و فروخت کا نظام ہے وہ بنایا جائے۔ اب میڈیا کے اندر تو سامنے یہی رکھا جا رہا ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈرگ مافیا بڑی تعداد کے اندر وینزویلا کے اندر موجود ہے اور ریاستی سرپرستی میں چل رہا ہے، یورپ کے اندر جوان نسل کو تباہ کر رہا ہے اور اس کے اثرات امریکہ کے اوپر بھی آ رہے ہیں، اور ہم اسی لیے یہ ایسے جو انسداد ہے، کاروائیاں ہیں، یہ کر رہے ہیں جو انسداد منشیات کے لیے ہیں۔ آپ کو ایک یہ بیانیہ نظر آتا ہے، لیکن پس پردہ تاریخی طور کے اوپر جب ہم حقائق کو دیکھتے ہیں، معاملات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ صورتحال کیا ہے۔ اب یہ وہ تمام وہ چیزیں ہیں، ایک امریکہ کا بیانیہ ہے، دعویٰ ہے، ایک وینزویلا دعویٰ کر رہا ہے، اور تاریخی طور کے اوپر حقائق کیا رکھتے ہیں، یہ تینوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کچھ سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی